وفا کو اس کا باپ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور شفا کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا کہ جو کام اسے بہت مشکل لگ رہا تھا وہ تو وفا نے خود ہی آسان کر دیا اور خود بخود ہی اس کے راستے سے ہٹ گئی۔ اب ثالث کو شفا کا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو شفا اپنی خوشی ثالث کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اسے کال کرتی ہے، مبارکباد دیتی ہے کہ اب تو تم آزاد ہو، بس اب جلدی سے اپنے پیرنٹس سے بات کرو تاکہ وہ تمہارے اور میرے رشتے کی بات کو آگے بڑھا سکیں۔ لیکن ثالث اس پرتپاک طریقے سے شفا سے بات نہیں کرتا جس کی شفا توقع کر رہی تھی۔ بہرحال وہ اس بات پر زیادہ غور نہیں کرتی۔ کال بند کر دینے کے بعد وفا کے بھائی کے کمرے میں آتی ہے تاکہ اس سے بات کر سکے اور شفا کو جلی کٹی سنانے کے بعد کہتی ہے کہ اب تو ثالث کو میرا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بھائی، جو کام مجھے اتنا مشکل لگ رہا تھا تمہاری وجہ سے دیکھ لو کتنا آسان ہو گیا۔ وفا شفا کی جلی کٹی سنتی رہتی ہے لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ان تمام معاملات کو وقت کے حوالے کر دیا جائے، وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون کس کا ہوتا ہے۔ فی الحال تو وفا کے لیے یہی خوشی بہت ہے کہ نہ صرف اس کی بے گناہی تمام لوگوں کے سامنے بلکہ اس کے باپ کے سامنے بھی آ چکی ہے۔ اس کے باپ نے اسے شرمندگی کا اظہار کیا، معافی مانگی اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ وفا کے لیے تو اپنے باپ کی شفقت ہی کافی ہے۔ صبح اٹھتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ خوشی خوشی سیلفیز بناتی ہے، جبکہ دوسری طرف ثالث جب صبح اٹھتا ہے آفس کے لیے تیاری کرتا ہے تو اسے وفا کی بہت زیادہ یاد آتی ہے کیونکہ روٹین بن چکی تھی کہ وفا سے ثالث چاہے سیدھے منہ بات کرے یا نہ کرے لیکن وفا ثالث کے سارے کام بہترین طریقے سے سر انجام دیتی تھی۔ صبح ثالث کی آفس کے لیے تیاری سے لے کر ناشتے سے لے کر شام تک اس کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، تو آج وفا کمرے میں نہیں ہے تو ثالث کو اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، جبکہ وفا تو اپنی روٹین کے مطابق ہی اپنے باپ کے گھر میں بھی صبح صبح کچن میں چلی جاتی ہے تاکہ اپنے باپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا سکے۔ اس کے فادر جب وفا کو کچن میں دیکھتے ہیں صبح ہی صبح تو اس کے پاس چلے آتے ہیں، اپنا دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وفا سے کہتے ہیں کہ جوانی میں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں، اب جا کے پچھتاوا ہوتا ہے اور سوچتا ہوں کہ میرے اندر کے مجنوں نے میرے اندر کے باپ کو کھا لیا۔ وفا کے لبوں پر بھی شکایت آ ہی جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ رنجشیں تو آپ کو میری ماں سے تھیں لیکن اس سب کی سزا آپ نے مجھے کیوں دی؟ مجھے کیوں اپنے باپ کی شفقت سے دور رکھا؟ عثمان تو جب اپنی بیٹی کی یہ بات سنتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیٹی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بیٹا، یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کا مداوع ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو اپنے باپ کو معاف کر دو کیونکہ اب میرے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ محبت میں کیے وعدے آگے چل کے عموماً شرمندگی کا باعث ہی بنتے ہیں۔ لیکن وفا تو اپنے باپ کو اسی دن معاف کر چکی تھی جب اس کے باپ کو یقین آ گیا تھا کہ میری بیٹی بد کردار نہیں ہے بلکہ اسے تو اس گناہ کی سزا ملتی رہی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ وفا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کو کب کا معاف کر چکی۔ تو عثمان صاحب فرتے جذبات سے آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کو اپنے دل سے لگا لیتے ہیں اور وفا کھل کھلا کے ہنس دیتی ہے، اور اس طرح باپ بیٹی کے درمیان میں جو رہے سہے شکوے تھے وہ بھی آج ختم ہو گئے۔ بھائی تو فوراً آگے بڑھتا ہے، اپنے باپ اور بہن کی یہ ہنسی خوشی کی تصویر فوراً ہی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اتفاق سے ثالث بھی یہ تصویر دیکھ لیتا ہے، اب تو اسے اور بھی زیادہ احساس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے اور وفا کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آخر اسے برداشت نہیں ہوتا تو وفا کو کال کر ہی لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وفا، کیا تم خوش ہو؟ جاننا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کیا مجھ سے دور جا کے خوش ہو، لیکن پوری بات کہہ نہیں پاتا۔ وفا کہتی ہے کہ ثالث، میرے باپ نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو بھلا مجھے اور کیا چاہیے؟ ثالث کا دل تو بہت دکھتا ہے، وہ وفا کی خوشی پہ دکھی نہیں ہے بلکہ وفا اس کے بغیر خوش ہے۔ اس بات پہ ثالث کو تکلیف ضرور ہوتی ہے اور پھر ثالث کا ضمیر بھی تو اسے بار بار ملامت کر رہا ہے۔
کہ وفا نے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کس طرح سے یہ مشکل وقت گزارا، ہر تکلیف، ہر تہمت چپ چاپ صبر کر کے برداشت کرتی رہی، جبکہ ہم سب نے ہی اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ دوسری طرف شفا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب تو وفا بھی ثالث کی زندگی سے جا چکی ہے، تو اب آپ ثالث کی اور میری شادی کی بات کریں۔ لیکن شفا کی ماں اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے، شفا کو صاف انکار کر دیتی ہیں کہ ایسا سوچنا بھی مت۔ تو اپنی ماں کے انکار پہ شفا غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر اس میں حرج کیا ہے، وفا ثالث کو چھوڑ چکی ہے اور ثالث ہمیشہ سے میری محبت ہے، میں ہمیشہ سے ثالث کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ شفا کی ماں تو جب اسے اتنا جذباتی ہوتے دیکھتی ہے تو بجائے نرم پڑنے کے مزید سختی سے اسے کہتی ہے کہ خبردار، اگر آج کے بعد میں نے تمہارے منہ سے ثالث کا نام سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف تحریم کو بھی اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے، کیونکہ عثمان اسے صاف سنا دیتا ہے کہ جس طرح تم نے میری زندگی برباد کی ہے، جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں، لیکن بس آج کے بعد کوشش کرنا کہ میرے سامنے کبھی نہ آؤ۔ اب تحریم کو جب پتہ چل گیا ہے کہ اس کی حرکتیں سب کو پتہ چل چکی ہیں تو وہ اپنا سامان پیک کرتی ہے، ہاسٹل واپس شفٹ ہونے کے لیے اپنا سوٹ کیس وغیرہ لے کے جب نکلنے لگتی ہے تو اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے آتی ہے تو اس کے فادر بھی تحریم کو سنا دیتے ہیں کہ ہوا پر جو جھوٹی تہمت لگی تھی، بدنامی کا داغ لگا تھا، میں نے اپنی آدھی زندگی اسی پچھتاوے میں گزار دی، اب اس گھر میں کسی کو نئی ہوا بننے نہیں دوں گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اپنی بیٹی کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد تمہیں اس گھر میں واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس گھر کی بربادی میں سب سے زیادہ ہاتھ ان کی اپنی سگی اولاد اسی تحریم کا تھا۔ دوسری طرف ثالث کو چونکہ وفا کے فادر بھی اپنا فیصلہ سنا گئے ہیں کہ اب اس نام نہاد رشتے کو جلد سے جلد ختم کرو، اور ثالث کے اپنے پیرنٹس بھی اسے یہی کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وفا کو طلاق دو تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے، اس کے فادر اس کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں۔ ثالث کو تو کوئی بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا، اور ثالث ہے کہ جو چاہ کے بھی سب کو نہیں بتا پا رہا کہ وہ وفا سے محبت کرنے لگا ہے اور اس سے جدا ہونا نہیں چاہتا، یہ رشتہ ختم کرنا نہیں چاہتا۔ ثالث جب وفا کو طلاق دینے میں دیر کرے گا تو سب سے زیادہ غصہ اسی شفا کو آئے گا کہ بھلا اب کس چیز کا انتظار ہے، جب شفا گھر سے جا چکی ہے اور سب کو تمام معاملات کا پتہ چل چکا ہے، اور یہ بھی کہ یہ شادی ثالث نے محض مجبوری کے تحت کی تھی، تو اب ثالث آخر اس وفا کو طلاق کیوں نہیں دے رہا؟ جبکہ دوسری طرف وفا بھی ثالث سے جدا ہونا تو نہیں چاہتی، لیکن اب وہ اپنے باپ کو، بھائی کو پا کے اتنی خوش ہے کہ ثالث اسے گھر چھوڑ بھی دیتا ہے تو اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اب چونکہ غیر ڈرامے میں سب کچھ ہی ٹھیک ہوتا جا رہا ہے تو لگتا یہی ہے کہ ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے۔ آپ کو ڈرامے کی سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔